السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مثنوی سحر البیان، میر حسن کی تخلیق۔ اردو مثنوی کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے میر حسن کی سحر البیان کا نام سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ سحر البیان کے بارے میں سحر البیان کی خصوصیات پر ایک جامع نوٹ بحث کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں۔ سحر البیان کے حصے میں جو مقبولیت آئی وہ کسی دوسری مثنوی کو نصیب نہ ہو سکی۔ سحر البیان کی تخلیق سے قبل شمالی ہند میں چند منظوم عشقیہ کہانیاں منظر عام پر آ چکی تھی، لیکن اردو قصیدے یا غزل کے مد مقابل کوئی داستان تصنیف نہیں ہوئی تھی۔ شاید فلک برسوں پھرا ہو تب خاک کے پردے میں میر حسن جیسا داستان گو نکلا۔ بے نظیر اور بدر منیر کی منظوم داستان جسے سحر البیان کہتے ہیں، واقعی سحر البیان ہے۔ شاعری کا کینوس وسیع ہو گیا اور نئی نئی باتیں کہنے کے لیے بہت بڑا میدان میسر آ گیا۔ دلی اور لکھنؤ میں بہت سے شاعروں نے سحر البیان کی مانند قصے اور داستانیں نظم کرنا شروع کر دیں۔ گلزار نسیم زہر عشق اور طلسم الفت جیسی مثنویاں منصۂ مشہود پر آئیں۔ شمالی ہند میں جتنی بھی داستانوں مثنویاں لکھی گئیں وہ سحر البیان کے بعد لکھی گئیں، لیکن کوئی مثنوی بھی سحر البیان کے معیار تک نہ پہنچ سکی۔ طویل منظوم داستانوں میں کوئی بھی ایسی نہیں جسے سحر البیان پر برتری حاصل ہو۔ یہ میدان اب بھی کسی بڑے شاعر کا منتظر ہے۔ سحر البیان کے محاسن پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اختصار، تہذیب و معاشرت کی تصویریں، منظر نگاری، کردار نگاری، روانی و سلاست جیسے عناصر جو ہمیں سحر البیان میں نمایاں پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری سحر البیان کے بارے میں کچھ یوں رقم دراز ہیں۔ سحر البیان میر حسن کے آخری عمر کی تصنیف ہے۔ اس سے پہلے وہ کئی مثنویاں لکھ چکے تھے۔ پہلی طویل مثنوی 1184 میں آصف الدولہ کی شادی کے موقع پر کہی گئی، اس میں 95 اشعار ہیں۔ دوسری مثنوی رموز العارفین 1188 میں لکھی گئی۔ پوری مثنوی مولانا روم کی مشہور مثنوی کے بہرورزن میں ہے اور اس میں ابراہیم ادہم بادشاہ بلخ کے سلطنت سے کنارہ کش ہو کر فقیر ہو جانے کا حال نظم کیا گیا ہے۔ نظم کا مقصد مولانا روم کے طرز پر لوگوں کو عرفان و حقیقت کا درس دینا ہے۔ پورا واقعہ نہایت دردناک اور پر اثر لہجے میں نظم کیا گیا ہے اور مثنوی کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن سردستی یہ مثنوی ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا سال تصنیف 1192 ہجری نکلتا ہے۔ اس میں دلی سے لکھنؤ تک کے سفر کا حال بڑی خوش اسلوبی سے نظم کیا گیا ہے اور واقعہ نگاری و منظر نگاری کے اعتبار سے یہ مثنوی سحر البیان سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ سحر البیان سے کچھ دنوں پہلے وہ مثنوی تہنیت عید 1199 اور مثنوی قصر جواہر 1199 بھی لکھ چکے تھے۔ آخر الذکر میں باغ و بہار اور سیر مہتاب کی منظر کشی کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں دونوں مثنویوں کے بعض مناظر پر مثنوی سحر البیان کے مناظر کی بنیاد بعہد نواب آصف الدولہ رکھی گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 1100 میں شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد جب آصف الدولہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے فیض آباد کی بجائے لکھنؤ کو دارالحکومت ٹھہرایا اور علم و ادب کی وہ قدردانی فرمائی کہ لکھنؤ ارباب کمال کا مرکز فن بن گیا۔ میر حسن بھی فیض آباد سے لکھنؤ پہنچ گئے اور دربار تک رسائی حاصل کر لی۔ بادشاہ کو شفیق و ادب نواز پا کر سحر البیان لکھنا شروع کی اور 1199 سے تک ختم کر کے بادشاہ کے حضور میں پیش کر دی۔ میر حسن کو اس منظوم داستان کی تکمیل 1784 میں کتنا وقت دینا پڑا اس کا تعین کرنا مشکل ہے۔ کوئی ایسی خارجی شہادت اب تک سامنے نہیں آئی جس سے اس کی مدت تصنیف کا سراغ لگایا جا سکے۔ قیاس یہ ہے کہ 1152 میں گلزار ارم کے خاتمے پر انہوں نے سحر البیان کی طرف توجہ کی ہوگی۔ صاحب مثنیٰ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ برسوں خون پانی کرنے کے بعد سحر البیان وجود میں آئی اور ایک عمر کی مشق سخن کے بعد اس مثنوی کے حروف کو موتیوں کے آب و تاب نصیب ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ ذیل اشعار سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھول جھڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں،
نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں۔ میر حسن نے اپنے قصے کے متعلق جو باتیں کہی ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ اس میں پھول جھڑی اور موتی کی لڑی کی صاف صفات جو موجود ہیں، حقیقتاً طرز بیاں اور زبان دونوں کے لحاظ سے وہ اردو شاعری کی تاریخ میں نئی چیز تھی۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس مثنوی کی بدولت میر حسن دنیائے شاعری میں شہرت عوام و باقاعد عوام کے مرتبہ تک پہنچتے ہیں، لیکن جیسا کہ آخری شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواب صاحب سے صلہ پانے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ نواب آصف الدولہ جیسے خاتم روزگار سے میر حسن کو اس شاہکار مثنوی کا جو بھی صلہ ملتا کم تھا، لیکن زمانے نے اس رشک کو حسد کی نگاہ سے دیکھا میر اور شیر علی ایک دو شالہ افسوس کے اپنے سوا میر دیباچے حسن میں کو لکھتے کچھ نہ۔ ہیں کہ صلے کا اس کے ماجرا یہ ہے کہ نواب وزیر المالک آصف الدولہ مرحوم نے ایک دو شالہ خاص اپنے اوڑھنے کا دست بکچے میں سے نکلوا کر مصنف کو عنایت کیا۔ رتبہ تو اس کا البتہ بڑھا، پر دل گھٹ گیا، اس لیے مطلب دلی حاصل نہ ہوا۔ لیکن یہ کھوٹ صرف تالیہ کی ہے، کیونکہ مال خریدار اتنا بڑا اور سودا خاطر خواہ نہ ہوا، بلکہ گھاٹا آیا۔ شیر علی افسوس نے یہ جملہ کھوٹ صرف تالیہ کی ہے یوں ہی نہیں لکھا، یہ فقرہ اپنے پیچھے ایک تاریخی واقعہ رکھتا ہے۔ جب سحر البیان مکمل ہوئی تو نواب قاسم علی خان نے چاہا کہ میر حسن سے یہ مثنوی لے کر نواب آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کریں۔ میر حسن نے اس خیال سے کہ کہیں یہ مثنوی کسی اور کے نام سے دربار میں نہ پہنچا دی جائے، مثنوی دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد خود لے کر گئے اور نواب آصف الدولہ کو سنانے لگے۔ نواب قاسم علی خان بھی موجود تھے، ان کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ جب وقت میر حسن نے نواب کی مدح میں یہ شعر پڑھا: سخاوت یہ ادنیٰ سی ایک اس کی ہے کہ ایک دن دو شالے دیے ساتھ سے، نواب قاسم علی خان نے دوسرے مصرعے کے کچھ ایسے معنی پہنائے کہ نواب آصف الدولہ میر حسن سے خفا ہو گئے اور اس مثنوی کے صلے میں ایک دو شالہ کے سوا اور کچھ نہ دیا۔ سعادت خان ناصر نے اپنے تذکرہ مرقومہ میں اس واقعے کو تفصیل سے یوں بیان کیا ہے کہ نواب قاسم علی بہادر نے جب سنا تو فرمایا: مجھے دو کہ تمہاری طرف سے حضور نواب آصف الدولہ بہادر کے لے جاؤں۔ مصنف نے یہ خیال اس کے سہارا اور کسی کے نام سے حضور میں گزرے انکار کیا۔ بعد چندے اور کسی تقریب سے حضور میں باریاب ہوئے نواب سابق الذکر کے افسانہ رفتہ سے آزردگی رکھتے تھے، نواب صاحب کی تعریف میں بول اٹھے، یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دن دو شالے دیے ساتھ سے، حضور نے تو یہ ہزار دو شالے آن وحدت میں بخش دیے ہیں۔ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، یہاں بیان واقعی میں کمی ہے۔ نواب نامدار کا دل اس کے سننے سے اچاٹ ہوا۔ یہ فقط کم نصیبی میر موصوف کی تھی کہ ایسے خاتم دوراں کی سخاوت سے ناکام رہا۔ میر حسن کے دور میں افکار و نظریات ٹوٹ رہے تھے، اخلاقی قدریں روبہ زوال تھیں، دلی کی تہذیب بھی مٹتی جا رہی تھی، انگریز چالوں سے اقتدار کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، ادب بھی۔ ان تمام چیزوں کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، ادیبوں اور شاعروں کی زندگیوں سے اطمینان، قرار اور سکون نکل چکا تھا۔ قدیم ادب معاشرے کے لوگوں کو اطمینان فراہم کرنے سے قاصر تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب میر حسن نے اپنی تخلیقی قوتوں سے کام لے کر نئے تجربے کی بنیاد پر مثنوی لکھی۔ مثنوی میں ایک طویل کہانی تھی، عوام الناس اس کہانی کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہ کہانی دو کرداروں بے نظیر اور بدر منیر کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دو نہایت اہم کردار ہیں۔ علاوہ ازیں نجم النساء مارخ فیروز شاہ بھی اس کہانی کے کردار ہیں، لیکن مثنوی میں میر حسن نے واقعات کا تسلسل برقرار رکھا ہے، واقعات کی ترتیب میں بھی کوئی سقم نہیں۔ کہانی کا پلاٹ اتنا دلچسپ ہے کہ قاری